اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ضروری احکامات ہمیں پے در پہ مل رہے ہیں، اور واقعی ہم کتنے غافل ہیں یا ہمارے پاس کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا ان باتوں کو بات کرتے ہوئے جو 2 دن سے ہم 3 دن سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو واقعی میں قرآن کا چیمپئن بنا دے، عمل کے بھی لحاظ سے اور سمجھ کے بھی لحاظ سے۔ اچھا جی، ہم نے کل جو اینڈ کیا تھا جو توبہ کا ٹاپک تھا، توبہ کے ٹاپک میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ملی، لیکن اس کے ساتھ جو اینڈ ہوا وہ بے حیائی، عورت کی بے حیائی اسپیشلی۔ اللہ نے بھی اس ٹاپک کو اٹھایا، نہیں تو یہ عورتیں تو جان پر آ جائیں کہ جی آپ لوگوں کو مردوں کی بے حیائی نہیں نظر آتی، آپ لوگ عورتوں کی بے حیائی پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جب کبھی عورتوں کی بے حیائی پر ڈسکس کرتا ہے تو عورتیں تو جان پر آ جاتی ہیں کہ جی مرد کیا بے حیا نہیں ہوتے ہیں۔ تو بھائی میں تو کہتی ہوں کہ مرد کی تو طاقت ہی نہیں کہ وہ ہم سے بے حیائی کرائیں، مرد کی طاقت ہی نہیں۔ جب عورت کوئی بے حیائی ساتھ میں اس کے ساتھ کرتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ پورا کے پورا عورت کی طرف سے ہی اقدام تھا، نہیں تو اس کو تو کوئی مجبور ہی نہیں کر سکتا کہ نہ کپڑے اتارنے پر اور نہ ہی کوئی بات کرنے پر اور نہ ہی بے حیائی پر۔ جب عورت جھکتی ہے تو پھر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، تو دونوں کے دونوں برابر گناہ میں شریک۔ لیکن اللہ نے بھی یہ بات اٹھائی، یہ بات ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ بات اللہ نے بھی اٹھائی اور مرد کو جو ذمہ دار بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ الرجال قوامون یہ کوئی تھامنے والے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ لگتے ہیں ہمارے شوہر۔ مرد باپ ہیں تو چلیں باپ ہوں گے، لیکن شوہر وہ زبردستی ہم سے کوئی عمل نہیں کرا سکتا ہے، لیکن وہ تھامتا ہے، باپ کی حیثیت سے بھی وہ تحفظ دیتا ہے، وہ روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ تو عورت سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم گھر میں بے حیائی نہیں لاؤ گی، پیٹھ پیچھے اس کے بے حیائی یا غلط کام نہیں کرو گی۔ اگر ہم بے حیائی سے بھی ہٹ کر ایک ڈسکشن کریں ایتھیکلی، کہ اگر ہمارے مرد حضرات بیچارے کما کے لاتے ہیں، ان کو ایسے ہے کہ لائٹ فضول نہ جلے، اور اب تو مہنگائی کا بھی اتنا دور ہے، فضول اے سی نہ چلیں، فضول مائکرو ویو نہ چلے، ان کے جانے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہیں ناپسند ہے، اس کے باوجود ہم جب لائٹس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اب شکر ہے جان پر سے گئے، اب سب کمروں کی لائٹس کھلی ہوئی ہے، بے وجہ پنکھے کھلے ہوئے ہیں، بے وجہ اے سی کھولتے ہیں، تو یہ بھی ہم خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بل کی ادائیگی ہمارے مردوں کی جیب سے ہوتی ہے اور ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی باتیں بھی آپ کو اور مجھ کو ایک انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ہمیں مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ لیکن جہاں بات آئی کہ عورت اگر بے حیا ہے تو اس سے آپ اس کا دیا ہوا مال جو آپ نے دیا ہے لازماً دیکھیں، بات تو وہی ہوئی کہ جو وہ اپنی ماں کے گھر سے لائی، جو اس کے نام پر چیزیں ہو چکی ہیں، وہ تو آپ نہیں لے سکو گے نا۔ اگر آپ نے بھی دے دیا ہے، اس کے نام پہ کر دیا ہے، اور ایک بے حیا عورت ہے یعنی گناہگار بھی ہوئی، تو وہ کیوں آپ کو اپنے نام سے ہٹانے دے گی؟ وہ تو اس کے نام پر ہو چکا ہے، تو وہ اب آپ کو سائن کر کے تو نہیں دے گی۔ تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ کرے آپ میری بات سمجھ سکیں کہ ایک مرد نے ایک عورت کو دکان نام پہ کر دی ہے، گھر نام پہ کر دیا ہے، زیور اس کی تجوری میں ہے، زیور اس کے اکاؤنٹ میں ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کچھ دیا ہے تو لے لو، تو لے نہیں سکتا ہے مرد آج کے بھی دور میں، نہ اس کے اکاؤنٹ سے نکال سکتا ہے، نہ اس کی تجوری کھلوا سکتا ہے، نہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ کر سکتا ہے، اور نہ اس سے نام پے کروا سکتا ہے۔ وہ عورت بولے گی جاؤ بھائی جاؤ، نکلو یہاں سے، تمہیں بے حیائی لگ رہی ہے، مجھے یہ بے حیائی نہیں لگ رہی ہے۔ اگر ایک بے حیا عورت ہے یا ایک پر الزام ہے، تو بات صرف سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہیں بے حیا عورتوں پر بھی، اور اللہ نے عورتوں کے لیے بھی بے حیائی کے لیے الگ بات لکھی ہے، بات کی ہے۔ تو اس لیے ذرا خیال رکھیں ہم سب، مردوں کو بھی بے حیائی جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے اللہ نے اسے ضرور ڈسکس کیا ہے۔ تو ہم نے جو لاسٹ پوائنٹ پڑھا تھا وہ دوبارہ دہرانا بہت ضروری تھا
کہ اگر بے حیائی لائے گی تو تم مال لے سکتے ہو. تو کئی لوگ الزام لگا کر بھی مار بھی دیتے ہیں، کاروکاری میں کچھ یہ پتہ نہیں کیا کیا چکر ہوتے ہیں. کئی لوگ تو بے حیا قرار دے کر قتل بھی کرنا واجب کر دیتے ہیں. کئی لوگ بے حیائی کا الزام لگا کر بہت کچھ عورتوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک بھی کرتے ہیں. تو اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اچھی باتیں بھی ہیں اور ناحق باتیں بھی ہیں. تو ہم نے یہ جو لاسٹ آیت پڑھی تھی، پھر اس کے بھی لاسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ پرفیکشن مت ڈھونڈو، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے تو اگنور کرو. اب جناب اسی آیت میں سے تھرڈ پوائنٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، اور اس کا ٹاپک ہے استبدال زوجن. استبدال آیت ہے 20. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، دیکھیں مردوں سے خطاب ہو رہا ہے نا، تو اس لیے کہا گیا تھا کہ عورتوں سے ان کا مال لے لو. آتَيْتُمُوهُنَّ، اول تو اللہ تعالیٰ پبلکلی بات کرتے ہیں، پبلک سے بات کرتے ہیں، اس میں مرد بھی آتے ہیں، عورت بھی آتی ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا اسپیشل میسج ہوتا ہے جو مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے الگ الگ. تو اس کے اندر ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اگر تمہیں ارادہ ہو تبدیل کرنے کا، زوج مکان زوجن، تبدال دوسری شادی، اس ایک کو رکھتے ہوئے دوسری شادی یہ بھی کنسیڈر ہو، اور اگر کہ اس کو ہٹا کر دوسری لانا، دونوں کنسیڈر اگر آپ کر لیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے. استبدال زوجن مکان زوج، ایک تو ہوتا ہے نا مکان، جگہ، ایک جگہ پر سے تم تبدیل کرنا چاہو دوسرے کی جگہ، تو اس کا مطلب ایک کو نکالنا ہے ایک کو لانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ تو رجحان یہی جائے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکام دے رہے ہیں وہ آپ پر اور مجھ پر فرض ہے غور کرنا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دے چکے ہو ان میں سے کسی ایک کو قنطار، ڈھیروں ڈھیر خزانے کا ڈھیر بھی اگر دے چکے ہو اور تم تبدیل کرنا چاہتے ہو زوج کی جگہ زوج، اور تم نے اگر خزانہ دے دیا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، نہیں تم لے سکتے ہو اس سے شیئا، ذرا برابر بھی تم اس سے مانگ نہیں سکتے، لے نہیں سکتے. پچھلی آیت کیا آئی تھی ابھی جو ہم نے کیا کہ اگر بے حیائی لائے گی تو تم لے لو گے. تو کمبینیشن آپ کو سمجھ آیا؟ آپ کو بے حیائی کی قیمت سمجھ آئی؟ آپ کو بے حیائی کی ہائٹ نظر آئی کہ کس ہائٹ پر اللہ کی ناراضگی ہے بے حیا بے پردہ عورتوں سے، مردوں سے. مرد بھی سن لیں کیونکہ ہم تو وائس ورثہ بھی بات کرتے ہیں نا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طلاق کے معاملے میں کہ اگر مت نکالو گھر سے، لیکن اگر کہ وہ بے حیائی لائے تو نکال دو. تو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر لڑکی کا ہے تو نکالے گا کیسا؟ تو ہم کہتے ہیں وائس ورثہ یہ ہوا کہ نکال دو اس کو گھر سے، یعنی سیپریٹ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. بے حیا مرد اور بے حیا عورت ایک ساتھ میں بچے پیدا کر کے انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کا کام ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہے، وہ 100 کے منہ لگ کر آئے، وہ 10 کے منہ لگ کر آئے، تمہیں تو حق دے رہا ہے، تمہیں تو اپنا بدن کا بھی حق دے رہا ہے. ارے بھائی بھاڑ میں گیا ایسے بدنی حق، ہم کو ایسے فزیکلی ایسا شوہر نہیں چاہیے جو کئیوں کے منہ لگ کر آ جائے اور حرام کر کر آئے. نہ ہمیں ایسا باڈی ریلیشن چاہیے، اور نہ ہمیں ایسی دوستی چاہیے، اور نہ ہمیں ایسا شخص گھر میں چاہیے، اور نہ ہمیں اس سے بچے پیدا کرنے ہیں. اور اگر ہو بھی گئے ہیں تو ہم اس کو الگ تربیت، الگ اکیلے دیں گے بیوہ سمجھ کر اپنے آپ کو. کیوں بیوہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے؟ ضروری ہے بے حیا مردوں کے ساتھ ہی رہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں، یہ میسج سمجھنے کی بات ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، تو ادھر اب کیا ہوا تھا، کمبینیشن کیا بنا؟ تم لے لو مال بے حیا سے، اور ادھر آ رہا ہے کہ تم لے نہیں سکتے ہو اگر تم کو تبدیل کرنا ہے اور وہ عورت نے کوئی بے حیائی نہیں کی ہے تو تم لے نہیں سکتے ہو. ہاں یہ الگ بات ہے جھوٹے الزام لگا کر تم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے وہ چیز لے لو. اوکے.
اللہ تعالیٰ اس پر کہتے ہیں اتخذونہ، کیا تم لے لو گے اس سے، کیا تم لے لو گے اس سے، وہ کام کرو گے، اتنا بڑا گناہ کرو گے جو بہتان و اسم مبینہ، اتنا بڑا الزام لے کے اس دنیا سے اپنے اوپر جاؤ گے، اتنا کھلم کھلا بڑا گناہ کر کر اس دنیا سے جاؤ گے؟ تو ہمارے ہاں تو لوگ مہر کھا جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگ فرنیچر کھا جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگ بیٹیوں کا زیور کھا جاتے ہیں، بلکہ مار مور کے بھیجتے ہیں، بلکہ بہتان لگا کر بھیجتے ہیں۔ پیسہ تو کھانے والی ہی چیز ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے جائز ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ کا سٹائل کہ کیا تم اتنا بڑا الزام اپنے سر رکھو گے، عورتوں سے پیسہ جو تم لے کر کھا جاتے ہو، اتنا بڑا گناہ کرو گے؟ اچھا، اب ایک بڑا ہم وہ جو ہمیشہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، انٹلیکچل سمجھنے والی بات آ رہی ہے آگے، ذرا غور سے دیکھیے۔ ایک تو استبدال زوجن بھی بڑا سمجھنے والی چیز تھی، انٹلیکچل تھا، یہ بھی آگے والی آیت بھی بڑی انٹلیکچل ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیوں تم نہیں لے سکتے، اور کیسے تم اتنا بڑا گناہ کرو گے، اور کیوں ایک عورت کو دے کے نہیں لیا جا سکتا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں، کیونکہ ہمارے آج کل بچیاں نا یہ بڑا کہتی ہیں کہ جی وہ نامرد تھا، میری اس کا تو ریلیشن ہی نہیں ہوا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بڑا چلتا ہے۔ تو اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالی ہے کہ ایک عورت جب آ جاتی ہے تو اکثر کہتی ہے کہ وہ نامرد تھا، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوا۔ تو غور سے دیکھیے اس آیت کو، کیف تأخذونہ، کیسے تم لوگے وہ مال اس عورت سے، وقد افضا، یقیناً تم پہنچ چکے ہو، بعدکم الی بعد، بعض کی طرف پہنچ چکے ہو، پہنچ چکے ہو۔ کتنا اللہ نے ڈیسنٹ، کتنا تمیز کے ساتھ، کتنا ڈھکا چھپا لپٹا لپٹایا تمیز کے دائرے میں الفاظ یوز کیا ہے کہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، یعنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بے پردہ ہو چکے ہو۔ یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے عورت اور مرد کی کہ وہ اس سطح پر نکاح کے بعد پہنچ جائیں اور وہ اپنا آپ ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف عورت کو حیا آتی ہے، مرد بھی بڑے حیا والے ہوتے ہیں، مرد بھی بنیان پہن کر نا عام عورتوں کے سامنے کچھ لوگ نہیں نکل سکتے ہیں، مرد بھی اپنی نظروں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، مرد بھی سوچ میں بھی ایک ایک حد تک رہتے ہیں۔ تو یہ مرد اور عورت کا یکجا ہونا، بے پردہ ہونا اور ایک دوسرے تک پہنچ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ میں کئی سالوں سے ادارہ چلا رہی ہوں، ہمارے یہاں وہ بچیاں بھی ہیں جن سے میں نے خود انٹرویو لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ بھئی کیوں نہیں لگانے دیا؟ تم نے کیوں شادی کری؟ تم نے کیوں اتنا زیور لیا؟ کیوں تم نے اتنے خرچے کروائے؟ کیوں تم نے ڈھولکیاں کروائیں؟ کیوں تم نے ولیمہ کروایا جب تمہیں یہ پسند نہیں تھا شادی سے پہلے؟ کہا میں نے امی ابو کو بول دیا تھا کہ مجھے کوئی اور پسند ہے۔ اور ایک لڑکی نہیں ہے میرے سامنے، کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ہم نے معاملات سارٹ آؤٹ کیے۔ وہ لڑکیوں نے شادیوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو بولا تھا کہ ہمیں اس سے شادی نہیں کرنی ہے، اور لڑکے والوں نے اتنا خرچہ کیا، لڑکی والوں نے اتنا خرچہ کیا، اور اندر سے بات یہ نکلی کہ ہم نے خود انٹرویو لیا، لڑکے نے کہا اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور لڑکی نے بھی کہا کہ ہاں میں نے اسے ہاتھ نہیں لگانے دیا ہے کیونکہ مجھے کسی اور سے ہی شادی کرنی ہے۔ تو اب آپ غور سے دیکھیے گا کہ پھر ہم ایسے کیسز کو کیسے ریزالو کرتے ہیں۔ ایک کیس ہمارے پاس آتا ہے جہاں لڑکیاں مظلوم ہوتی ہیں، ان کو مارا پیٹا گیا ہوتا ہے، ان کو استعمال کیا گیا ہوتا ہے، اور پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ زیور تم چھوڑ کے جاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں زیور تو اب بچی کا ہے کہ تم نے اسے بے پردہ بھی کیا، تم نے اسے استعمال بھی کیا، ہاں اب تم کو لینا ہے لے لو لیکن تم حرام کھاؤ گے۔ تو ان کے باپ چاچا گھر والے ہم سے شرمندہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم بچی کا مال کھا رہے ہو۔ کہا یہ تو ہم نے چڑھایا تھا زیور۔ میں نے کہا اب یہ ان کا ہے، تم نے سب کے آگے ہماری بیٹی کو یہ زیور دے چکے تھے، کیونکہ مدرسے کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ کی، ہمارے جو بھی بلونگنگ سراؤنڈنگ کی بچیاں ہوتی ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تم حرام کھاؤ، تو پھر وہ تھوڑی شرم و حیا آتی ہے، اور جو انہوں نے بھی چڑھایا ہوتا ہے۔ تو اگر مظلوم بچیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارا زیور بھی بچی کا ہے،
اور تم نے جو جوڑے اور دیے تھے وہ سب بچی کے ہیں، اور جہاں بچی یہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا، تو افدا، وقد افدا بعدکم الی بعد ہوا نہیں تھا۔ انڈرسٹینڈ، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس کئی کیسز ایسے آئے ہیں، وقد افدا بعدکم الی بعد۔ یہ آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اگر ایسا کیس آ جائے تو اب آپ کو لڑکے کی فیور میں کھڑے ہونا ہے، اور آپ کو اس نے جو کچھ زیور، کپڑے، فرنیچر، چیزیں چڑھایا تھا وہ آپ کو لڑکی کو طلاق دینے سے پہلے، کیونکہ وہ طلاق مانگ رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو حوالے بھی نہیں کیا مرد کے، مرد بھی بیچارہ حیا والا تھا، اس نے کہا یہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دی، میں نے بھی اس سے زبردستی نہیں کی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنا زیور اپنا اپنا لے لو۔ پھر ہم لڑکی سے کہتے ہیں کہ تم ایک تو خلا دائر کرو، اور اگر خلا میں بڑی کمپلیکیشنز ہیں کہ کورٹ جانا پڑتا ہے اور بڑے دن لگتے ہیں، تو اس شرط پر ہم پہلے سے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ بات طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکا تمہیں طلاق دے رہا ہے، لیکن وقد افدا بعدکم الی بعد نہیں ہوا ہے، تم ایک دوسرے کو نہیں پہنچے ہو، اس لیے تم لڑکی کو ہم کہتے ہیں تم اس کا زیور نہیں لے سکتی ہو، تم اس کی چیزیں نہیں لے سکتی ہو، تمہیں سب ریٹرن کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ایک عورت اپنے آپ کو مرد کے آگے بے پردہ کر دیتی ہے تو وہ ان چیزوں کی مالک ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ مردوں کو تھوڑا خیال آ جائے کہ ایک عورت جب اپنے آپ کو ایک شوہر کے حوالے کرتی ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ جب ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں تو اس کا یہ جزا ہونی چاہیے کہ اگر آگے جا کے بات نہیں بنتی ہے تو آپ نے کچھ نہیں لینا اس عورت سے، بے حیائی نہیں ہے، سمجھے، مینٹل لیول آپ کا میچ نہیں ہوا، مینٹیلٹی آپ کی میچ نہیں ہوئی، گھر کے رہنے سہنے کا طریقہ میچ نہیں ہوا، سمجھیں کہ کوئی اور معاملہ ہو گیا، تو بھی آپ اگر ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو تو لڑکے والے لڑکی سے کچھ نہیں لے سکتے ہیں، مرد کچھ نہیں لے گا عورت سے، اور اس معاملے میں ہم سب لوگ بھی بڑے انوالو ہوتے ہیں، ایز اے نند، ایز اے بھابھی، ایز اے دیورانی، ایز اے جٹھانی، ہم لوگ بھی اپنے اعمال نامے کو کالے کر دیتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک طرف جھک جاتے ہیں اور سامنے والے کی برائیاں نکالتے ہیں، اگر لڑکے والے ہیں تو لڑکی میں برائی نکالتے ہیں، لڑکی والے ہیں تو لڑکے میں، اور کسی بھی طرح اس کو ذلیل کر کے اس کا مال لینا ہماری چاہت ہوتی ہے۔ تو آپ سب بھی خیال رکھیں کہ آپ بھی کسی رشتے ناطے سے کسی لڑکی کو نہ دکھائیں، کسی لڑکے کو نہ دکھائیں، کیونکہ سب کے ماں باپ بہت افلیکٹڈ ہوتے ہیں ان تمام معاملات میں۔ تو جناب دیکھا آپ نے کتنا انٹلیکچوئل قانون پوائنٹ ہے کہ اگر ایسا کوئی کیس ہو جائے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے تک نہیں پہنچے ہیں تو لڑکا اپنا مال لے لے تمیز کے ساتھ، پہلے طلاق دینے سے پہلے یہ بات ہو جائے، خلا لینے سے پہلے یہ بات ہو جائے کہ دیکھ لو قرآن کی روشنی میں اگر ہم تمہیں طلاق بھی دے دیں تو آپ مال ہم سے نہیں مانگو گی، ٹھیک ہے؟ ادھر آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، اور مجھے اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو بالکل دیں۔ جی جناب، ادھر پھر ہم دوبارہ آ جاتے ہیں کہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، وَأَخَذْنَا، اور تم عورتیں لے چکے ہیں، اور لے چکے ہیں تم سے میثاقاً غلیظا، پختہ عہد، یعنی نکاح تمہارا ہو چکا، تم ایک دوسرے تک بے پردہ ہو چکے، تو تم کیسے عورتوں سے مال لو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ مرد کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی قربانی دی ہے عورت نے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جناب پوری لسٹ آ رہی ہے آیت نمبر 22 سے، پوری لسٹ آ رہی ہے کس کی؟ اس کا ٹاپک آپ ڈالیے کہ یہ لسٹ ہے کہ نامحرم کون کون ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو نامحرم کی لسٹ بتائی جا رہی ہے۔ آیت 22، وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ جس سے نکاح کر چکے تمہارے باپ، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، یعنی آپ کو ریسٹرکشنز آ گئیں، نکاح کی لسٹ آ گئی کہ آپ کن کن سے نکاح نہیں کر سکتے، سمجھ آئی؟ وہ چند ہوں گے، نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر دوسروں سے کر سکتے ہو، کیونکہ ہمارے یہاں تو دماغ خراب کر دیتے ہیں فقہ لا کے کہ پھپھی کی پھپھی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو چچی کی چچی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو فلاں کی فلاں سے کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ او بھائی اللہ کا واسطہ، اتنا بس یہ لسٹ دیکھ لو، اس سے نہیں کر سکتے ہیں،
اس کے بعد پھر خود بھی تھوڑا سوچو اور خود بھی تھوڑا دیکھو کہ پھر سب جائز ہو جاتا ہے، جو حرام ہے اس پر ذرا زیادہ فوکس کیا کرو. تو نہ تم نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے باپ نے، یعنی تمہاری سوتیلی ماں، سگی ماں تو ہوئی ہی نہیں، سوتیلی ماں بھی لے لو، سگی ماں بھی چلو لے لو، تو جس سے باپ نے نکاح کیا ہے، من نسائی، تم عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، اس کا مطلب جو ہو چکا پہلے، یعنی یہ بھی غلط کام پہلے ہوا ہے. ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، میں حیران ہوں. اس کی الا ما قد سلف کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلے جائز تھا اب ناجائز ہے. او بھائی خدا کا واسطہ ہوش سے کام لو. پہلے جائز تھا، اللہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حیائی کا کام ہے. آگے کی آیت پڑھیں، انہ کان فاحشہ، یہ ایک فحش ہے اللہ کے نزدیک کہ ایک ماں جو اپنے باپ کے آگے، تمہارے باپ کے آگے بے پردہ ہو چکی ہے، وہ عورت تمہارے آگے بے پردہ ہو، یہ بہت گندی بات ہے. اللہ اس کو فحش کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو تمہارے باپ کے آگے کھل چکی ہے وہ تمہارے آگے نہیں بے پردہ ہو سکتی، یہ فحش ہے، مقتا ہے. اللہ کیا پہلے اسے جائز کر دیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے سمجھتے ہیں قرآن پہلے جائز تھا پھر ناجائز ہو گیا. ارے بھائی کچھ سوچ سمجھ کے تو بولو، پہلے بھی حرام تھا بعد میں بھی حرام تھا، لوگ یہ غلطی کر رہے تھے، اللہ نے اس کو آخری کتاب میں آخری رسول کے ذریعے سے ہمارا کریکشن کرا دیا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. نہ سگی ماں جائز ہے نہ سوتیلی ماں جائز ہے عورتوں میں سے، یہ فحش ہے، یہ بے حیائی ہے، نہ کبھی پہلے جائز تھا نہ بعد میں جائز ہوگا. وسا السبیلا، تھرڈ پوائنٹ، بہت برا راستہ ہے یہ کام اچھا نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں اور لسٹ پر، حرمت علیکم، حرام ہے تم پر، تمہاری مائیں، پہلے بھی آ چکا اب آ رہا ہے، تمہاری ماں بھی حرام ہے تم پر، کس لیے؟ نکاح کے لیے. وہ بناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہے، تمہاری امات، پھپھیاں بھی تم پر حرام ہے، خالات، تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام ہے، بنات الاخی، اخی کی بیٹیاں، اخ بھائی کی، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری اخ یعنی بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہے، اور بہن کی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں. تو پھر کون رہ جاتا ہے؟ پھر جو رہ جاتے ہیں نا وہ پھر حلال ہو جاتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اللہ تعالیٰ جب ایک بات ایک ٹاپک بنا دینا تو پھر اس کا مطلب بات کمپلیٹ ہو گئی کہ بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں حرام ہیں. وہ امہاتکم، اور وہ مائیں بھی حرام ہیں، اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں. ٹھیک ہے جی، جس کو ہم رضائی ماں کہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے تم ان کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن انہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو دودھ پلانے والی مائیں وہ بھی حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ چھوٹا سا فلسفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سوچ سمجھ کے دودھ پلایا کرو. اٹھا کے دودھ پلا دیتی ہیں اپنے خاندان میں کہ بچہ رو رہا تھا، ماں دیر سے آئی، ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو پھر اس کی ماں مر گئی تھی. تو بھائی دودھ تو بھینس کا بھی ہے، بکری کا بھی ہے، ڈبے کا بھی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، فار گرانٹیڈ مت لو، ایسے دودھ نہ پلا دیا کرو اپنی بچت کے لیے اور پھر بعد میں شادیاں کروا دیتے ہو انہی بچوں سے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا کرو. پہلے تو میں سمجھتی تھی یہ باتیں قرآن میں نہیں ہوں گی، لیکن باقاعدہ قرآن میں ہیں کہ تمہاری دودھ شریک مائیں اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یہ چیزیں دودھ پلانے والی مائیں اور دودھ شریک بہنیں، یہ دونوں حرام ہیں. اب اور کون سی لسٹ آ رہی ہے؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور وہ مائیں بھی حرام ہیں جو تمہاری بیویوں کی ہیں، یعنی تمہاری ساسیں تم پر حرام ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ساس کا حق بنتا ہے ماں جیسا. جب ساسیں حرام ہیں تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ کی ماں ہے نا. ایک تو دیکھیں بہنوئی حلال ہو جاتا ہے، بہن سے طلاق ہو جائے یا بہن مر جائے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کرنا. لیکن بہنوئی کسی بھی وقت آپ کا میاں بن سکتا ہے، لیکن ماموں، چچا اور سسر
اور یہ سب سے آپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے ہو، تو آپ کو تھوڑا اس کا درجے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساسیں کتنی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے سسر کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں آپ پر، اور ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اور وہ آپ کے ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. یہ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے. اچھا جی، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری وہ مائیں جو تمہاری بیویوں میں سے ہیں، جو تمہاری بیویوں کی ہیں، وہ تم پر حرام ہے، اور وہ لڑکیاں بھی ربائبکم، وہ لڑکیاں بھی التی، جو تمہاری حجور میں، یعنی تمہارے ہجر میں، تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں، من نسائکم ہوتی ہیں، تمہاری عورتوں سے وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں، تمہاری نہیں ہوتی ہیں، تمہارے گھر میں پل رہی ہیں، چلیں گھر کو بھی ہٹا دیں، حجور کو بھی ہٹا دیں. لیکن اگر تمہاری بیویوں میں سے ہے، تمہاری بیویوں میں سے، چلے تم نے نہیں پالا، ہم اس پوائنٹ کو یوں بھی لے لیں، ویسے تو قرآن کہہ رہا ہے جو تم پالتے ہو، جیسے ہم بیٹیوں کو سوتیلے باپ کے حوالے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا، اکثر دوسری شادی پر بیٹیوں کو دینے کو ڈر لگتا ہے کہ ان کی بیٹیاں ہیں اور سوتیلا باپ ہے اور وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو سوتیلے باپوں کو سوچنا چاہیے کہ خدا کا خوف کرو، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں قرآن کی روح سے، تمہارا اس کا ریلیشن حرام ہو گیا ہے. اللہ نے اتنی تک بات بتا دی کہ اگر جس عورت سے تمہارا انٹرنل ریلیشن نہیں ہوا، انٹرکورس نہیں ہوا ہے، تب جا کے وہ بیٹیوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو. لیکن اگر انٹرنل ریلیشن ہو گیا ہے اور وہ تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں، تو وہ تمہارے لیے بالکل بالکل ناجائز ہیں. یعنی اللہ کا بتانا ہے. اور ہم سوتیلے باپ سے ایسے ڈرتے ہیں، سچ پوچھیں تو میں بھی ڈرتی ہوں. سوتیلے باپوں سے ہم ایسا ڈرتے ہیں کہ وہ واقعی کسی بھی وقت زنا کر سکتا ہے، کیونکہ ایگزسٹنس اتنا ہو رہا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لڑکیاں بھی حرام ہیں جو تمہارے گھروں میں پلتی ہیں، لیکن اس کا محکم انداز ہوگا من نسائکم. اس کا محکم پوائنٹ اور ورڈ ہم لیں گے من نسائکم، جو تمہاری عورتوں میں سے اگر پیدا ہوئی ہے بچی، وہ تمہارے لیے حرام ہے. التی، وہ جو دخل تم بہننا، وہ عورتیں جن سے تم نے انٹرکورس کیا ہوا ہے، اب ان کے کسی بھی شوہر سے پیدا ہوئی بچیاں تم پر حرام ہیں، وہ سوتیلے باپ پر وہ بچیاں حرام ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، بس اگر نہیں تم نے دخول کیا، یعنی انٹرکورس نہیں کیا ان عورتوں سے، تو پھر کوئی گناہ نہیں، فلا جناح، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم چلو ان بچیوں سے شادی کر سکتے ہو، کوئی ایسا اگر کبھی کوئی کیس ہو جائے. وَحَلَائِلْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، ابنائکم، بیویاں تمہارے بیٹوں کی، وہ جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی بویں. بہو بھی حرام ہے، تو بہووں کو بھی چاہیے کہ سسر کو اپنا باپ سمجھیں، اور سسر کو بھی چاہیے کہ بہووں کو اپنی بیٹیاں سمجھیں، کہ اللہ نے انہیں سدا کے لیے حرام کر دیا ہے، سدا کے لیے. اور یہ بھی حرام ہے کہ ان تجمعوا، یہ کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو. ہمارے یہاں یہ بھی ایگزسٹنس ہے کہ چکر چل رہے ہوتے ہیں سالیوں سے، جہالت میں، اللہ معاف کرے، ولگیرٹی، بے پردگی یہاں تک آ گئی ہے. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بہنوئیوں سے پردہ کرو. کہا بہنوئی سے پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے. اگر بہن مر جائے یا اگر بہن کو طلاق دے دے تو نکاح کر سکتے ہیں. تو تم پھر خود سوچ لو کہ اس سے پردہ تو کرنا چاہیے نا. میں تو کم از کم اس فیور میں ہوں، میں اپنا آپ کو کانسیپٹ بتا رہی ہوں کہ بہنوئیوں سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر کہیں پر بھی آپ کے لیے بری سوچ آ سکتی ہے آپ کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ کبھی نہ کبھی آپ سے شادی کر سکتا ہے. وہ ماموں، چچا، سسر، باپ کے لیول کا نہیں ہے بہنوئی. بہنوئی اس لیول کا نہیں ہے، وہ کبھی بھی آپ سے کر سکتا ہے. تو پردے کا تھوڑا اہتمام تو بہنوئیوں سے ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں جمع نہیں کر سکتے ہو الا ما قد سلف میں بھی خدا را یہ آیت کی تفسیر مت ڈالنا کہ پہلے جائز تھی، پہلے بھی ناجائز تھی دو بہنیں،
ابھی بھی ناجائز ہے، اللہ آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیمہ، جس نے ان حدودوں کا پاس نہیں رکھا تو اس کی بخشش خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ جس نے ان چیزوں کا تحفظ کیا تو اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، جس نے یہ پردے داری کی، جس نے یہ ایتھکس کو بروئے کار لایا، جس نے خیال رکھا کہ ان سے نکاح نہیں ہوتا تو نکاح نہیں کریں گے، اللہ ایسوں کو بخش دیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جو حدودوں کو توڑ دیں گے ان کی بخشش خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ پھر جینا نصیب فرمائے، اور ہم سب سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔